اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 158 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی آنے کے بعد اور حجت تمام ہونے کے بعد کہ اے اہل مکہ اور اے قیامت تک آنے والے انسان، تو یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ جو بنی اسرائیل کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس کتاب آئی، انہوں نے اس کو اپنے تک محدود رکھا، آگے اس کو نہیں پہنچایا۔ تو ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کیسے کرتے، آپ کو کیسے پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حجت میں نے پوری کر دی ہے، قرآن بھی دے دیا قیامت تک کے لیے محفوظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی دے دی قیامت تک کے لیے محفوظ۔ آپ کا ایک ایک عمل قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا لیا انسانوں سے، اور قرآن کی بھی خود حفاظت فرما رہے ہیں اللہ۔ کوئی قیامت والے دن یہ عذر اللہ کے حضور نہیں پیش کر سکتا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں کیسے کرتا آپ کی عبادت۔ اسی بات ہو رہی ہے، حل ینظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کرتے جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، جو دین پہ ایمان نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتہ، موت کا یا قیامت والے دن کا، ختم ہونے کے، ان کے فنا کرنے کے لیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل آخری کتاب دے دی، ایک آخری نبی، کامل اکمل نمونہ سیرت کا وہ ہمیں عطا فرما دیا، اپنی تمام نعمتیں پوری کر دیں، دین سمجھا دیا، دنیا کیسے چلانی ہے، حقوق سمجھا دیے، فرائض سمجھا دیے، ساری چیزیں۔ اب اگر نہیں مانتے تو یہ حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضرورت کی تھی، تو اب وہ یہ انتظار ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جائے۔ کیوں؟ اب ان کے نہ ماننا صرف ان کی جہالت ہے، ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے، تو پھر انتظار کریں، صبر کریں، تھوڑا سا یہ وقت آ جائے گا۔ اور یاتی ربو کا، یا کہ تمہارا رب خدا ہے۔ اب کیا تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، جن کو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کو بھی بھیج دیا تمہاری ہدایت کے لیے، ایک نمونہ بنا کے قرآن بھی دے دیا، تو اب کیا خود رب آئے تمہیں سمجھانے کے لیے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا آئیں اللہ کی کچھ معجزات، کوئی نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظہور ہونے والی ہیں، یا کوئی ایسے جیسے زلزلے آتے ہیں کچھ علاقوں میں اور ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں سارا، تو کسی بھی علاقے میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ تعالیٰ کے یہ معجزات اور یہ نشانیاں پوری ہو گئیں، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا، اس کو پھر اس دن وہ نشانیاں دیکھ کے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جہنم کو دیکھ کے تو پھر تو ساری توبہ کریں گے، لیکن نہیں، پہلے چاہیے۔ سورج مغرب کی طرف نکلے گا، جب مغرب سے نکلے گا تو لوگ پھر توبہ کریں گے، لیکن اس وقت لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان لائیں گے، ایمان قبول نہیں ہوگا، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ او کسبت فی ایمانہا خیرن، یا جس نے ایمان تو لایا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس نے کوئی نیکی نہیں کمائی، کوئی خیر نہیں کمایا اپنے سے، کوئی توبہ نہیں کی اپنے گناہوں سے، اس کو بھی اب توبہ کی توفیق نہیں ہے، اب وہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں
کہ ٹھیک ہے انتظار کرو تم بھی، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ایمان والے بھی انتظار کر رہے ہیں، جو رب کا حکم آئے گا، جیسے رب چاہے گا، جس کو کامیاب کرے گا، جس کو ناکام کرے گا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ان ساری نشانیوں سے پہلے انسان کو موت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، اللہ کی طرف عذاب آنے سے پہلے، فرشتے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ اگر اپنے اعمال درست نہیں کرے گا، اپنی اکڑ میں رہے گا، ضد میں رہے گا، تکبر میں رہے گا، تکذیب کرے گا، قرآن کی سمجھے گا نہیں صحیح بھی سمجھ کے، اور سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا جہالت کو چھوڑ کے، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتظار کریں، یہ آنے والا ہے، اس وقت نے آنا ہی آنا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے بھی فرقو ٹکڑے ٹکڑے کیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، وکانوا شیعا، شیعہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، جماعت کو، لست منہم فی شیء، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اور آپ کے بعد آپ پہ ایمان لانے والوں کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دین کو ایک گروہ بنانا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی بھی بنیاد پہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے وساطت سے پوری امت کے لیے ان کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، یہ ذرہ برابر بھی، فی شیء کچھ بھی۔ کیوں؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اصل دین سے ہٹ جانا، یہ سب خسارے کے سودے ہیں جو انسان نے کر لیے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بجائے مکمل دین کو سمجھنے کے، پورے قرآن کو سمجھنے کے، انہوں نے اپنے لیے کچھ مخصوص اور جزوی حصہ اور فروعی جو مسائل ہیں ان کے اوپر وہ ڈٹ گئے، ان معاملات کو انہوں نے ہوا دی اور لوگوں کو الگ الگ تقسیم کر دیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ دین میں انسان یہ فرقہ بازی کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے حب دنیا، حب جاہ، کہ میرا عہدہ، میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا عالم، میں سب سے بڑا مقرر، میں سب سے بڑا مفسر، میں سب سے بڑا محدث، میری بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حب دنیا، حب نفس، حب جاہ، حب خواہشات، ہر چیز کی جو محبت ہے، یہ انسان کو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ مجبور کرتی ہے تاکہ میرا نام نہ رہے۔ ورنہ تو دیکھیں دین کے کام کرنے والے کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، نام میرے اللہ کا ہے، راستہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو جب بہت اہم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہی بات مانی جائے اور میں ہی صحیح بات کرتا ہوں، تو پھر دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سارے کہیں کہ اللہ کی بات مانی جائے، قرآن کی بات مانی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو پہ چلا جائے، تو پھر دین ایک ہے، کیونکہ اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، ہر چیز ایک قانون پہ۔ تو یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت عام سمجھتا ہے، اور اس لیے وہ اس اہمیت کی وجہ سے دین کی کوئی بھی چیز قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور یوں انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں جو دین کے اندر یہ چیزیں جاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ ایک زمانہ پائیں گے کہ جب لوگ نام تو اسلام کا لیں گے لیکن وہ باتیں اسلام سے مختلف کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت ہے اور جو امت کا امام ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو کہا پھر تنہا اپنے دین پہ قائم رہو، بے شک تمہیں درختوں کی چھالیں کھانی پڑیں، یعنی کچھ بھی نہیں، سارے لوگ تمہارا بائیکاٹ کر دیں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تم اللہ کے دین پہ ہو، اتنے ٹکڑوں کے بعد۔ اور یہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ایک ریوڑ کا، بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کے طرح نقصان نہیں کرتے جتنا یہ دین کے اندر گروہ بندی کسی کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ حب دنیا اور حب جا، یہ دنیا کی محبت اور عہدے اور اپنا نام اور نمود اور لمبے لمبے نام، یہ انسان کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور پھر کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں، دوسرا کوئی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں تو پھر دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے، یہ لوگ جانے، اللہ خود نپٹ لے گا۔
सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर क़यामत वाले दिन उनको बता देगा, उनको लग पता जाएगा जो कुछ तुम कर रहे थे ये कैसा था, लोगों के अंदर तकसीम पैदा कर रहे थे, ये सारी की सारी अल्लाह फिर उनको सज़ा देगा इन फ़िरके बनाने वालों को जो अमाल करते हैं। मन जाअ बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई भी नेकियां लाएगा क़यामत वाले दिन उसके लिए 10 गुना है, एक नेकी करेगा 10 गुना सवाब मिलेगा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के फ़ायदे, ये है अल्लाह की मेहरबानी और फजल के एक नेकी करें कोई भी और 10 गुना उसको सवाब पड़े। पीछे हमने पढ़ा था ये तो कम अज़ कम है, ये तो 700 गुना और उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। किस चीज़ से बढ़ता है? जो खुलूस जिससे नेकियां की हैं, जिससे अपने रब का हुक्म मानना है, उसके साथ ये दर्जात, और 700 से भी अल्लाह ताला कहते हैं जितने मैं बढ़ा दूं, मेरी शान है, मेरी शान के मुताबिक। वमन जाअ बिस्सय्याति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लिहा, और जो गुनाह करके लाएगा उसको एक गुनाह के बराबर, जितना गुनाह किया होगा वो उसका वज़न होगा, वो सज़ा मिलेगी। वहुम ला युज़लिमून, कोई भी उस दिन किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, सब के साथ ऐन इंसाफ होगा। अब ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि अल्लाह का फ़ज़ल और करम इतना ज़्यादा है, अब सिर्फ़ और सिर्फ वही हलाक हो सकते हैं, अपने आप को तबाह कर सकते हैं कि जिसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने तबाह होना है, मैंने नहीं माननी अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, कुरान की, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये सारे के सारे कौन लोग हैं? जो नेकी एक करेंगे 10 लाएंगे और खुलूस के बराबर उनके होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस का मफ़हूम है, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुँच जाएँ और तू मुझसे तौबा करे तो मैं परवाह नहीं करूँगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ए इब्ने आदम, अगर इस रूए ज़मीन पे तू इतने गुनाह करे कि ज़मीन पे कोई जगह बाकी न रहे, हर जगह पे तेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हों, और अगर तू क़यामत वाले दिन बग़ैर शिर्क किए मेरे पास आएगा, मैं तेरे सारे वो गुनाह माफ़ कर दूँगा जो तूने सारी ज़िंदगी मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी नेकियां, आज हमारे पास ज़िंदगी है, आज हम तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लें तो हर चीज़ की माफ़ी हो जाएगी। लेकिन आज अगर हम हट धर्म और ढीठ और ज़िद्दी बने रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक मैं हदायत पर हूँ अपने रब की तरफ से और सीधे रास्ते पे, क्योंकि हदायत के ख़जाने रब के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपके बाद आने वाले, हम सारे क़यामत तक आने वाले लोग, हदायत सिर्फ अल्लाह से मिलेगी। दीनन, उस दीन पर, यानी सिरात मुस्तकीम पर, क़ियाम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, और हनीफ़ा यकसू, दाएँ बाएँ किसी तरफ उनका ध्यान नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, एक रब की तरफ यकसू हैं। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौहीद का सिंबल हैं, उन्होंने कभी शिरक नहीं किया। अल्लाह ने कितना ज़िक्र किया उनका कुरान में, और उन्हीं के दीन को ज़िंदा रखा क़यामत तक के लिए, उन्हीं की औलाद में नबुव्वत रखी क़यामत तक के लिए। क्यों? कि उनसे बड़ा तौहीद का सिंबल हमें कुरान में कोई मिलता नहीं, जो पहले लोग गुजरे। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें भी समझ अता फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।